محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ اچھے موت کی نشانی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکتا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک دم اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے کہا کہ اس کی کیا ہی اچھی موت ہے کہ نہ کوئی بیماری دیکھی، نہ جو ہے کچھ جان نکلنے کی تکلیف محسوس ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ تو ایک دم مر جانا یہ کوئی اچھی موت نہیں ہے، لیکن یوں سمجھیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ ہر حال میں آنا ہے، ہر انسان کو آنا ہے۔ ہر وہ چیز جو اس دنیا کے تختے پہ چل رہی ہے، وہ چرپر کر رہی ہے، اس نے ایک دن فنا ہونا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو موت اس حالت میں آئے کہ ان کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، ان کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات ہوں، ان کی زبان پر اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت جاری ہو اور وہ اس دنیا سے چلا جائے، کتنا ہی اچھا موت ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ آپ میں سے عقل مند وہ آدمی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اور فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، وہ آدمی عاجز ہے اور جو اپنی نفسانی خواہشات کی تابعداری کرے۔ تو ہمیں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب یہاں اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ان نیک اعمال کا بدلہ ملے گا۔ کوئی عقل مند مثال کے طور پہ گندم لگاتا ہے زمین کے اندر کھیتی میں، اور وہ یہ کہے کہ میں نے گندم لگائی ہے، میں اس سے گنا اگاؤں گا، میں اس سے جو ہے مکئی اگاؤں گا، میں اس سے باجرہ کا فصل لوں گا، اس طرح تو نہیں ہوگا۔ اس نے جو گندم لگائی وہی اس کو نکالنی پڑے گی، اس کا ہی فصل نکلے گا۔ اسی طرح ہم یہاں نیک اعمال نہ کریں، یہاں ہم اپنی جوانی، اپنی توانائی، اپنی صحت، اپنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چستی دی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی نافرمانی میں ہم لگا دیں اور پھر یہ کہیں کہ مرنے کے بعد ہم سے کسی بھی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، مرنے کے بعد ہم سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا، اس طرح تو نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد اگر ہم یہاں نیک اعمال کریں گے تو ان کا بدلہ ہمیں وہاں ملے گا، یہاں اگر برے اعمال کیے تو وہاں جو ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ اب یوں نہ سمجھیں کہ فقط نماز پڑھنا ہی موت کی تیاری، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنا روزگار حلال کماتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ کاروبار کے اندر ٹھگی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، 2 نمبری نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات فرض کیے ہیں وہ تمام کے تمام احکامات کو پورا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک ریڑھی والا ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں، زکوٰۃ کا وہ جو ہے دینے کا صاحب نصاب نہیں، وہ اپنی ریڑھی پہ بیٹھتا ہے اور
وہاں وہ جو روزگار ہے اپنا اچھے طریقے سے روزگار کرتا ہے، جو چیزیں بتا کر دیتا ہے کہ بھئی اس میں یہ اس طرح کی چیز ہے، اتنے میں دوں گا، لینی ہے تو لو، نہیں لینی تو نہیں لو، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی یہ جو چیز ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلال کر دیں گے۔ لیکن اگر دھوکا کرتا ہے کہ بھئی یہ چیز اچھی ہے حالانکہ اچھی نہیں ہے، تو پھر یہ جو ہے یوں سمجھیں کہ دھوکا دے رہا ہے دوسرے کو، اس کی شریعت میں کسی بھی قسم کی کوئی اجازت نہیں۔ اسی طرح ہم نمازیں پڑھیں، سود کھائیں، سود کھاتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ ایک طرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں اور دوسرے طرف ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو سود ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ کوئی آدمی اپنی بہن، اپنی ماسی، اپنی جو خالہ ہے، اپنی جو پھپھو ہے اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، وہ بھی کریں اور اس طرف نمازیں پڑھیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، پیٹ کے اندر جو جا رہا ہے، اپنے بچوں کو جو کھلا رہے ہیں وہ تو حرام ہے۔ تو موت کی اگر تیاری کرنی ہے تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پورا کریں اور آخرت کی زندگی کی تیاری کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہیات ہیں ان سے رک جائیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، محشر کے میدان میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ یقیناً جب جو محشر کا میدان قائم ہوگا تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے اس کی سنتوں پر عمل کیا، اپنے چہرے پہ حسنین کریمین کے نانا کی سنت کو سجایا، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنی شادی، اپنی خوشی، اپنی غمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا، تو یقیناً قیامت کے دن اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر سے آب کوثر کے جام پلائیں گے، سفارش بھی کریں گے، جنت میں بھی لے کر جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے موت کی جو ہے بعد والی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔